نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس اصلاح معاشرہ پروگرام کے صدر محترم مالیگاؤں کی معروف شخصیت قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، وقت کم ہے لیکن ہمیں کچھ باتیں بہت توجہ کے ساتھ سننی۔ پچھلا پروگرام آپ کے محلے میں ملت چوک پر ہوا تھا اور اس وقت کچھ احباب کا تقاضا یہ تھا کہ ایک پروگرام اسی محلے میں اور بھی کرنا ہے، اس کے لیے یہ جگہ طے کی گئی۔ میں نے اس وقت حامی بھر لی تھی اور آج الحمدللہ وہ موقع آیا کہ آج ہم اور آپ پھر یہاں دوبارہ جمع ہیں۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ پاک نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ کر کے زندگی گزارے۔ موت برحق ہے، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی دی، اور اس امت کو تو اللہ پاک نے زندگی کم دی ہے۔ اے بیٹا بیٹھ جا بیٹا۔ اس دنیا میں اللہ نے ہم لوگوں کو کم زندگی دی ہے، کم عمر عطا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، اور پچھلی امتوں میں 60-70 سال کی عمر میں بچے بالغ بھی نہیں ہوتے تھے۔ 200 سال، 250 سال، 300 سال میں بچے بالغ ہوتے تھے اور 300 سال تک بچپنا رہتا تھا، اس کے بعد نوجوانی شروع ہوتی تھی۔ آج پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کی کل عمر 300 سال۔ 100 سال ہو گئی تو لوگ حیرت کا اظہار کرتے کہ ان کی عمر 100 سال ہے۔ اخبار میں چھپتا ہے کہ 104 سال کی عمر میں انتقال ہوا، لوگ حیرت کرتے۔ ابھی پروگرام کے بعد جو ہے عارف سلوٹی صاحب کے والد سے ملنے جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کی عمر 100 سال کے اوپر ہو چکی اور بتانے لگے میری 1933 میں شادی ہوئی تھی۔ اب ظاہر بات ہے بچپنے میں تو شادی نہیں ہوتی، کم سے کم آدمی 20-22 سال کا ہوگا تو شادی ہوئی ہوگی، تو 1933 میں شادی ہوئی تھی۔ آپ اگر اس میں 20 سال ملا لیں تو پیدائش جو ہے 1912 کی ہے، اور آج 2017 چل رہا ہے۔ عمر کا اندازہ کرو۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے کہ دعا کر دو ہم لوگ کو بھی اللہ اتنی لمبی عمر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنی لمبی عمر نہیں۔ آدمی معذور ہو جاتا ہے، آدمی معذور ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں جانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا، اور پی لیا تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مسالے دار کھانا نہیں کھا سکتا، اور اگر کھا لیا تو اندر جلن ہونے لگتی۔ چنا نہیں کھا سکتا، کیوں؟ دانت نہیں ہے۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہوئی؟ کہنے لگے کہ نہیں بابو، بس 60-70 سال بہت ہے۔ یعنی جن کو اللہ نے لمبی زندگی دے دی، اس زندگی کو پا کر کے بھی
ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اتنی لمبی زندگی اچھی نہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ زندگی نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں، یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اتنی زندگی دے دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو اولاد کی نعمت عطا کرنی ہے اور بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بچے کی پرورش اور پرداخت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا میں خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا، ہر کام ہونے کے لیے بہت سارے اسباب اور وسائل ہوتے ہیں، تب جا کر کے کچھ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک شخص تھا جو لوگوں سے اس پر بحث کیا کرتا تھا، مناظرہ کیا کرتا تھا کہ اللہ ہے تو کوئی دلیل سے ثابت کرے، اور لوگوں سے بحث کرنے کے بعد وہ جیت بھی جایا کرتا تھا۔ اس نے آ کر کے خلیفہ وقت کے پاس اپنا چیلنج پیش کیا، اور اس زمانے کے بہت بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ وقت نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس کا چیلنج ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج قبول کر لیا، اور یہ طے ہوا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر مناظرہ ہوگا۔ وقت مقررہ سے پہلے وہ دہریہ آ گیا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، وہ آ گیا اور وقت پورا وقت ہو چکا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے نہیں، لوگ پریشان ہو گئے۔ اب ہر آدمی سر گھما گھما کے دیکھ رہا کہ کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے۔ جیسے مسجد میں جو لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں اور جیسے ہی کانٹے پر کانٹا آیا لوگ دیکھتے لگتے ادھر ادھر کہ امام صاحب کہاں ہیں۔ ہوٹل پر گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، وقت ضائع اور برباد کرتے رہیں گے، کبھی گھڑی نہیں دیکھتے، لیکن مسجد میں آئے نماز کے لیے اور جیسے ہی کانٹے پہ کانٹا آیا کہ بس لوگ بے چین ہو جاتے اور دیکھنے لگ جاتے، اور امام صاحب نہ ہو تو پھر تلاش کرنے لگتے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں 50 لوگ ہوتے ہیں اور کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا۔ یہ حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ مسجد میں 50 مصلی ہوتے ہیں لیکن مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حال ہے ہماری دینداری کا، اور یہ حال ہے ہمارا نماز کے ساتھ۔ لوگ بے چین ہو جاتے۔ میں جامع مسجد میں امامت کرتا ہوں، جب شروع میں لگا تو اس وقت جو ہے مسجد میں گھڑی جو تھی اور میرے حجرے میں جو گھڑی تھی دونوں میں کچھ منٹ کا فرق تھا۔ میرے حجرے اور کمرے میں جو گھڑی تھی وہ چند منٹ پیچھے تھی، تو میں گھڑی کا انتظار کر رہا تھا سنت پڑھنے کے بعد کہ وقت ہو تو میں جاؤں۔ جب وقت ہوا میں مسجد میں آیا تو مسجد کی گھڑی میں 3-4 منٹ آگے گھڑی تھی، وہ تو 3-4 منٹ تو ہو چکے تھے۔ ایک بڑے میاں تھے، میں جیسے ہی آیا تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کسی کو رکھتے نہیں ہے، سب کو بول دیتے۔ میں جیسے ہی آیا تو کہنے لگے اب آیا ہے پہلوان اکھاڑے میں۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ کیوں بولا گیا، لیکن جب میں مصلی میں پہنچا اور گھڑی دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ اپنے کو ہی بولے۔ نماز پڑھایا، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، نماز پوری ہوئی، تو پوری ہونے کے بعد میں نے کہا کہ بھئی یہ مسجد ہے اور مسجد کے اندر جماعت کی سہولت کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام مسجد میں آئے گا تو نماز کھڑی ہوگی۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے
یہ تو ہم لوگ جو وقت لگا دیتے ہیں کہ بھئی 1:15 بجے اذان ہوگی ظہر کی اور 1:30 بجے جماعت ہوگی، لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ لوگ وقت پر جمع ہو جائیں اور نماز ہو جائے، باجماعت نماز ہو جائے، لوگوں کو پوری نماز مل جائے، اس کے لیے۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جب آئے گا جب جماعت کھڑی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، آپ اپنے حجرے میں ہوتے تھے اور پھر جب آپ کی مرضی ہوتی تھی آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، وہ دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، جیسے ہی پردہ ہٹتا اور ہمارے آقا مسجد میں سیدھا قدم رکھتے، وہ کھڑے ہو کر کے اقامت کہنا شروع کر دیتے تھے۔ کوئی وقت تو مقرر نہیں تھا، یہ تو ہم نے سہولت کے لیے وقت رکھا ہے۔ اب میں بھی کسی کو رکھتا نہیں ہوں، بولنا رہتا ہے تو بول دیتا ہوں۔ وہ پہلے ہی ٹائم تھا، میں نے کہا یہ بڑے میاں بولے آج اگر ہم نے ان کو جواب نہیں دیے تو یہ اپنے کو رکھتے ہی رہیں گے۔ میں نے کہا بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امام آئے گا تو جماعت کھڑی ہوگی۔ اپنے یہاں گھنٹے والی عبادت نہیں ہوتی، گھنٹے والی عبادت کہاں ہوتی ہے؟ بازو میں، جامع مسجد کے بازو میں۔ میں نے کہا گھنٹے والی عبادت وہاں ہوتی، اپنے یہاں گھنٹے والی عبادت نہیں ہے۔ جب امام آئے گا جب جماعت کھڑی ہوگی، اور اس دن میں نے بورڈ لگوا دیا کہ بھائی جماعت کے لیے امام صاحب کا 5 منٹ انتظار کیجیے۔ سب سے پہلے مالیگاؤں میں نے بورڈ لگوایا کہ جماعت کے لیے امام کا 5 منٹ انتظار کیجیے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مسجد میں امامت کرتے، امامت کی تنخواہ لیتے، نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں نا، فرض ہے، تو جو نماز آپ پڑھ رہے ہو وہ پڑھا دیے تو اس میں پگار لینے کا، تنخواہ لینے کا کیا مسئلہ؟ تو میں نے کہا اصل میں تم کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم لوگ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے۔ امام جو نماز پڑھاتا ہے وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتا، وہ وقت دینے کی تنخواہ لیتا ہے۔ میں نے کہا ایک کام کر، تو 1 مہینے تک میری مسجد میں پہلی صف میں مؤذن کے بازو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ، جب مہینہ پورا ہوگا تنخواہ جو ملے گی میں تجھ کو دونوں ہاتھ میں سجا کر کے ایسے دوں گا۔ اب بات ہونے کے بعد پہلی نماز میں اس کو دیکھا، وہ پہلی صف میں تھا مؤذن کے بازو میں، جب دوسری نماز آئی تو وہ 4-5 آدمی کے بعد میں تھا، تو میں نے اس کو ایسے دیکھا تو وہ نیچے دیکھنے لگا۔ تیسری نماز میں وہ دوسری صف میں تھا، سلام علام پھیرے سنت کے بعد میں جا کے کھڑا ہو گیا، وہ آیا، بولے ادھر آؤ، بولے مفتی صاحب میں گولڈن نگر میں تھا، اور وہاں سے سائیکل بھگاتے آیا تو دوسری صف میں جگہ دی۔ بولا اب کیا بولتا ہے؟ بولے بہت کم پگار ہے، یعنی جو پگار دی جا رہی بہت کم ہے، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو خوشی ہو غمی ہو گھر میں پریشانی ہو راحت ہو، آدمی کہیں الجھا ہو، کچھ بھی ہو، امام کو وقت پر پہنچنا پڑتا ہے۔ اور 1 منٹ کی تاخیر ہوئی کہ لوگ ایسے اسے دیکھنا چالو کر دیتے۔ بعض لوگ امام اگر پیچھے بیٹھا رہے 1 منٹ اوپر ہونے لگا تو ان کو بولتے امام صاحب۔ تو حالت یہ ہے ہماری کہ اگر امام صاحب نہیں آئے تو مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں رہتا۔ یہ نماز کے ساتھ ہم لوگوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو بے وجہ نہیں بھیجا، آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بلا وجہ اللہ کوئی چیز پیدا نہیں کر۔ اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حکیم، اور الحکیم لا یخلو عملا بغیر حکمہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ کو نہیں سمجھ میں آیا،
مجھ کو نہیں سمجھ میں آیا اللہ کی کیا حکمت اور مصلحت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے، خالی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بنائے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ان کو دولت دے دے تو وہ آپے میں نہیں رہتے نا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو وہ آپے میں نہیں رہتے، گمراہ ہو جاتے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے غریبی کے زمانے میں با اخلاق تھے، غریبی کے زمانے میں 5 وقت نمازی تھے، غریبی تھی پاس پڑوس کا خیال رکھا کرتے تھے، غریبی تھی لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ اللہ نے نواز دیا، سب کچھ بھول گئے، راستہ بدل گیا، دولت ملی تو چالو ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ روز رات کو لندن چلے جاتے۔ دولت کیا ملی کہ اب چھوٹوں بڑوں کی تمیز ختم ہو گئی، پاس پڑوس میں آنا جانا ختم ہو گیا، کسی کی خوشی سے کسی کی غمی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ آدمی غریب تھا تو سب کچھ کرتا تھا، اللہ نے نواز دیا تو راستہ بدل گیا۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کسی کو امیر بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے کہ اگر اس کو میں غریب بناؤں گا تو یہ ایمان پہ باقی نہیں رہے گا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان پر محتاجگی اور غریبی آ جائے تو ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا، اس لیے اللہ ان کو ایمان پر رکھنے کے لیے نواز دیتے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو دولت دے دی جائے تو وہ پھر صحیح راستے پہ نہیں رہتے، بھٹک جاتے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے، جس کو دیا اس کو دیے جانے میں حکمت تھی، جس کو نہیں دیا اس کو نہیں دیے جانے میں حکمت تھی۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر آدمی کو شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے بہت تفصیل سے بات سنی، بہت تفصیل سے۔ اس دنیا میں یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ غریب آدمی ہو اس کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، اور مالدار آدمی ہو اس کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے بہت مالدار بنا دیا، سونے کا لقمہ تو نہیں کھا سکتا نا کہ کھا لے گا، وہی روٹی چاول کھانا ہے اس کو، کتنا ہی مالدار ہو جائے کھائے گا وہی جو غریب کھاتا ہے۔ فرق اتنا رہے گا تو تھوڑا مسالہ زیادہ رہے گا، تھوڑا تری زیادہ رہے گی، بس یہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی روٹی کھائے گا اور وہ بھی چاول ہی کھائے گا، دوسری چیز نہیں کھا سکتا، اور کھائے گا اتنا ہی جتنی جگہ ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ مالدار ہے خوشحال ہے تو روٹی ٹوکری بھر کے روٹی کھا جائے گا، نہیں، کھائے گا وہی 2 روٹی 1.5 روٹی، اس سے زیادہ نہیں آدمی کھاتا۔ غریب بھی بسا اوقات غریب کو اللہ پاک اچھا کھلاتے ہیں، غریب کو اچھا کھلاتے، مالدار سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں کھا پاتا۔ بہت سارے دسترخوانوں پر جانے کا اتفاق ہوا، ان کے دسترخوان پر سب طرح کی نعمتیں رہتی ہیں، جن کو بلایا جاتا ہے دعوت دے کر کے وہ اپنا آتے ہیں، آستین چڑھا کر کے بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، اور جو دعوت دینے والا رہتا ہے وہ کنارے بیٹھا رہتا ہے۔ ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو ان کے لیے الگ سے پیالہ آیا، تو بولے حاجی صاحب الگ سے کیا پراویڈ منگایا؟ ارے بولے یار کھاؤ تم اپنا۔ بولے نہیں میں دیکھوں گا، بولے نہیں کھاؤ کھاؤ، میں نے کہا نہیں بتاؤ، بولے دال کا پانی ہے، دال کا پانی۔ اب دسترخوان پہ سب کچھ تھا، لیکن جن کا دسترخوان تھا ان کے نصیب میں نہیں تھا، ان کے نصیب میں دال کا پانی۔ ڈاکٹر بولے تیل کا کھانا نہیں، تیز کھانا نہیں، اور آدمی اگر کھا لیا تو پریشان ہو جاتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔
اور غالب نے کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آرام کو جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ جب اللہ نے آرام جنت میں رکھ دیا ہے، آدمی دنیا میں تلاش کرے گا تو اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے آخرت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے۔ آپ دیکھو ایک آدمی کا کیا، جو کھا لیا اس کا، جو پہن لیا اس کا، بس باقی جتنا ہے وہ دوسروں کا ہے۔ جیسے ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہم سے پہلے کس کا تھا؟ بولو نا، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے باپ دادا کا تھا، اور ہمارے باپ دادا سے پہلے کس کا تھا؟ ان کے باپ دادا کا تھا۔ آج ہمارا ہے، کل کس کا رہے گا؟ بولو نا، ہمارے بچوں کا رہے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں بلڈنگ بنایا اور مرا تو بلڈنگ میرے ساتھ قبر میں چلی جائے گی۔ آج دنیا میں جتنا ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا، لوگ آتے ہیں، برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ سکندر بادشاہ جس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا تھا، 33 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 33 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ اپنا وطن بھی نہیں پہنچ پایا، لشکر لے کے نکلا، فتح کرتے 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 بہت بڑا حصہ فتح کر لیا، واپس جانے لگا، راستے میں بیمار ہو گیا اور گھر واپس نہیں جا سکا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے انتقال سے پہلے کہا تھا کہ جب مجھے کفن دینا تو میرا دونوں ہاتھ ایسے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے کفن نہیں دیا جاتا، کہنے لگا نہیں میری وصیت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ جو دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا جب مرا تو دنیا سے خالی ہاتھ واپس جائے۔ کیا لے کے گئے؟ ہم بھی کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے۔ اور میرے ساتھیوں ایک بات یاد رکھنا، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کو لوگ بھول جاتے، لوگ بھول جاتے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں میت نہ ہوئی ہو۔ ماں باپ اگر ہوں گے تو دادی دادا کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور دادی دادا ہوں گے تو پر دادی پر دادا کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں میت نہ ہوئی ہو۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، صبح سو کر اٹھنے سے لے کر کے ابھی تک جانے والوں کو ہم نے یاد کیا؟ نہیں یاد کیا۔ کوئی جانے والوں کو یاد نہیں کرتا، سب بھول جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی قبرستان جاتا ہے اور کسی کا انتقال ہوا اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور جب وہ 3 مرتبہ ایسے مٹی ڈالتا ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسے ہاتھ صاف کرتے، کچھ لوگ ایسے جھٹکتے، اور مستحب بھی ہے کہ مٹی دینے کے بعد ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ ہاتھ جھٹکتے ہیں لوگ، فرشتہ اعلان کرتا ہے بس ہاتھ جھٹکو اور جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تدفین کے بعد اگر قبر پر امام صاحب لمبی دعا مانگنے لگے تو لوگ دعا چھوڑ کر کے امام صاحب کو دیکھنے لگ جاتے۔ ایک میت میں میرا جانے کا اتفاق ہوا، رات کے تقریباً 1:30 کے اوپر وقت ہو چکا تھا، 1:30 بجے۔ اب جو صاحب تسلی دینے کے لیے کھڑے ہوئے ختم ہی نہیں کر رہے نا، تسلی ختم ہی نہیں کر رہے، چالو کر رہے، ایسا لگتا ختم کریں گے پھر وہاں سے نیا چالو کر دیں، پھر ایسا لگا کہ اب بات پوری ہو رہی ہے پھر آگے چالو کر دی۔ اب وہ جو پکارا کرنے والے ہوتے ہیں وہ نا میرے پاس میں بیٹھا تھا، بولے کرو مڑا کر، بس وہ جیسے ہی ختم کرنے لگے نا، اس نے کہا فاتحہ، ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی،
وہ بھی سٹپٹا گیا. اب وہ ختم ہی نہیں کر رہا. رات کا 2 بج گیا. لوگ قبرستان میں آنا پڑتا ہے, رشتہ داری ہے, تعلق ہے, مومن کا مومن پر حق ہے, اس لحاظ سے اب وہ تسلی دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آدمی کو موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا چاہیے, موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا چاہیے. وہ چالو کیے, ختم کرنے لگے, پھر چالو کیے, پھر ختم کرنے لگے, پھر بس وہ ابھی بات پوری نہیں بول رہی ہے. فاتحہ بول رہی ہے تو بات ختم ہو گئی نا. تو لوگوں کو جلدی رہتی ہے, سب کو اپنا کام یاد آنے لگتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا سامان, دھوکے کا سامان. ہم میں سے ہر شخص کے پیچھے موت لگی ہے, موت لگی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں رہو گے موت آ کر کے تم کو دبوچ لے گی. چاہے تم مضبوط سے مضبوط برجوں میں, قلعوں میں مضبوط رہو, جہاں پرندہ پر نہ مار سکے, روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی روک نہیں سکتا. ایک اہل دل نے ملک الموت سے کہا کہ یار تم بغیر اطلاع کے آ جاتے, بغیر نوٹس دیے آ جاتے, بغیر بتائے آ جاتے, بغیر پوچھے آ جاتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم غلط بول رہے ہو, غلط بول رہے ہو. میں آنے سے پہلے بار بار نوٹس بھیجتا رہتا ہوں. پیٹ دکھا یہ میری طرف سے نوٹس ہے, دانت دکھا یہ میری طرف سے نوٹس ہے, کان میں درد ہوا یہ میری طرف سے نوٹس ہے, بخار آیا یہ میری طرف سے نوٹس ہے, دانت ہلنے لگا یہ میری طرف سے نوٹس ہے, ہاتھ کانپنے لگا یہ میری طرف سے نوٹس ہے, بال سفید ہوئے یہ میری طرف سے نوٹس ہے. یہ سب میں نوٹس بھیجتا رہتا ہوں کہ میں آنے والا ہوں, میں آنے والا ہوں, میں آنے والا ہوں. تم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا اور تم سمجھ رہے کہ میں آؤں گا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارا اور انتقال ہو گیا تو یہی سے کام شروع ہو جاتا. جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ اللہ پاک سے کہے گا کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے, ایک مرتبہ واپس بھیج دے, میں اب اچھے اعمال کر کے آؤں گا, اچھے اعمال کر کے آؤں گا. حدیث پاک میں وہ تفصیلی واقعہ آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد چلاتا رہے گا, چلاتا رہے گا, چلاتا رہے گا. جہنم کا داروغہ مالک اس کی طرف دیکھے گا بھی, ہزاروں سال چلاتا رہے گا. پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا تو داروغہ جہنم مالک پوچھے گا کیا بات ہے؟ بولے اللہ کی بارگاہ میں ہماری فریاد پیش کر دو, ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے, اب ہم اللہ کو ناراض میں راضی کر کے آئیں گے, اللہ کو راضی کر کے آئیں گے, ایک مرتبہ بھیج دیں. اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی, اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ اور پھر تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے نا, وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتا دیا کہ موت برحق ہے, مرنا ہے, اور مرنے کے بعد جب آدمی جائے گا, مرنے کے بعد جب آدمی جائے گا تو پھر جنت یا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. وجاءکم النذیر, اس دنیا میں اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ موت برحق ہے اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے.
جانا ہے اللہ کو راضی کر کے جاؤ، جنت میں جگہ ملے گی، ناراض کر کے جاؤ گے جہنم میں جانا پڑے گا۔ سب سے بڑے نذیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے نذیر کی تفسیر میں کہ نذیر سے مراد کیا؟ فرمایا کہ بالوں کا سفید ہو جانا بھی نذیر ہے۔ جب آدمی کا بال سفید ہو گیا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دانت ہلنے لگے، آدمی اونچا سننے لگا، یادداشت ساتھ چھوڑ دی، ہاتھ پیر میں کپکپاہٹ آنے لگی۔ اب آدمی کچا دودھ پی نہیں سکتا، زیادہ دودھ پی نہیں سکتا، گھی کھا نہیں سکتا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اپنا وقت پورا ہو رہا ہے، جانا برحق ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ سب نذیر ہے۔ جہنمیوں کو جواب دے دیا جائے گا کہ اب تم کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ ہم نے دنیا میں تم کو اتنی عمر دے دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور پھر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آتے رہے، آخرت کی یاد دلانے والے بھی آتے رہے، اس کے بعد بھی اگر تم نے نہیں مانا، من مانی کر کے زندگی گزارتے رہے، رب چاہی زندگی چھوڑ دی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا بتایا ہوا راستہ، ان کا دیا ہوا دین سب چھوڑ کر کے تم نے زندگی گزاری۔ اب دوبارہ دنیا میں کسی کو بھیجا نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ جو آدمی جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے اور بدعمالیوں کی زندگی گزاری ہے، ایمان تو تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، ایمان تو تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، ایمان تو تھا لیکن زندگی آزادہ نہ گزاری، ماں باپ کو اذیت اور تکلیف دی، ماں باپ کی نافرمانی کی، بیوی اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی کو تکلیف اور اذیت دیتا رہا، بچوں کے حق مارتا رہا، پڑوسیوں کو ستاتا رہا، یہاں سے مرنے کے بعد جب جائے گا تو جانے کے بعد اس کو جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,000 سال 2,88,000 سال تک اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے وہ سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد جب جائیں گے آخرت میں تو کیا ہوگا؟ کوئی کس جانے والے کو یاد نہیں کرتا، سب بھول جاتے۔ جب ایسے مٹی آدمی جھاڑتا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ، سب آ کر کے اپنے اپنے کام میں دنیا داری میں لگ جاتے، جانے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ وہ جہنم میں جو چلاتے رہیں گے تو ان کو کہہ دیا جائے گا چپ بیٹھو، ہم نے تم کو اتنی زندگی دے دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آ گئے۔ موت برحق ہے، جانا برحق ہے، اور کس کا بلانا کب آ جائے گا کسی کو پتہ نہیں۔ جانے کے لیے مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی جب بلانا آئے گا جب جانا رہے گا۔ کسی کو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں رات کو اچھے بھلے سوتے ہیں، صبح معلوم ہوتا کہ سوئے تھے سوتے رہ گئے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم خوشحال ہوتے ہیں، اچانک درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، کھیل ختم، کھیل ختم۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قیامت قریب آتی جائے گی۔ علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عمریں لوگوں کی کم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھو یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع، آپ دیکھو اس میں بوڑھے کتنے، چاروں طرف سب دیکھ لو، بوڑھے کتنے ہیں؟ 25% بھی نہیں ہے، بہت ڈھیر بول دیے تم، بغیر دیکھے بول دیے۔
اب آدمی بوڑھا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، بڑھاپا آنے سے پہلے بلانا آ جاتا۔ زیادہ تر مرنے والوں کی عمر آپ دیکھو گے 40-50 سال کے آس پاس، 50 کے تھوڑا ادھر 50 کے تھوڑا ادھر، بلانا آ جاتا آدمی چلا جاتا۔ مسجد میں آپ دیکھ لو، شادیوں میں آپ دیکھ لو، بوڑھے لوگ کم نظر آئیں گے، بوڑھے کم نظر آئیں گے، بڑھاپے تک آدمی جاتا نہیں، اس سے پہلے اس کا بلانا آ جاتا۔ عمریں ہم کو کم دی گئی، پچھلی امتوں کو اللہ نے لمبی لمبی عمریں دی تھی، ہماری عمریں کم ہیں، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دنیا مشقت کی جگہ ہے، دنیا مشقت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، جانا برحق ہے، جانا برحق ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہمارے ابو سفیان عمار نے ایک موضوع پکڑ کر کے ایک موڑ پر لا کر کے بات پوری نہیں کی۔ دیکھو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اب تک جو ہم سے ہو گیا، آج ہمیں توبہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اور توبہ بہت آسان ہے، ایک لمحے کا فیصلہ ہے، ایک لمحے کا فیصلہ۔ آدمی یہ طے کر لے کہ بس جو ہو گیا ہو گیا، آج ختم، آج ختم، شراب پیتا تھا اب نہیں پیوں گا، فیصلہ کر لے، چوری کرتا تھا نہیں کروں گا، آج فیصلہ کر لے، زنا کرتا تھا اب نہیں کروں گا، آج فیصلہ کر لے، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا، جو ہو گیا ہو گیا، اب بس ختم۔ آدمی ایک لمحے میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، اور اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بند نہیں کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے گھر چھوڑ کر کے چلا جائے اور پھر وہ واپس ماں باپ کے گھر پر آ جائے تو ماں باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہوں کو چھوڑ کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، جب آدمی غلط راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر آتا ہے، جب آدمی گناہوں کا در چھوڑ کر کے اللہ کے در پر آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو سینے سے لگاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ ایک لمحے کا فیصلہ، توبہ۔ اور توبہ ہے کیا؟ آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ مجھ سے جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو کہتے ہیں شرمندگی اور ندامت۔ آدمی کو اللہ کی نافرمانی پر یہ احساس ہو جائے کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے صحت مند بنایا، اللہ نے گھر دیا، در دیا، اللہ نے بیوی دی، بچے دیے، اللہ نے اچھا کپڑا دیا، اللہ پاک طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے، آج تک میں اس کی نافرمانی کرتا رہا، آج بس جس خدا نے اتنا دیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سجدے میں سر رکھ دیتے تو نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے احسانات کو بندہ ادا نہیں کر سکتا، جس خدا نے اتنا دیا اس کا حق تھا کہ ہم اس کی غلامی میں زندگی گزارتے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ یہ احساس آدمی کو ہو جائے کہ بس جو ہو گیا ہو گیا، اس ندامت کے ساتھ آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر، بس اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی، ایک باپ اتنی جلدی نہیں مانتا جتنی جلدی اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہم توبہ کریں، آج یہ فیصلہ کریں کہ اللہ میری توبہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس شخص نے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے
اور بندہ جب اللہ کے در پر واپس آتا ہے اللہ کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ دیر سے صحیح واپس تو آیا، دیر سے صحیح آیا، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی۔ آج ہم اس مجمع میں یہ عہد کر لیں، بلکہ ہم توبہ کر کے اٹھے، ہم توبہ کریں گے، پچھلی زندگی کے گناہ معاف، نیا کھاتا یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ اتنا آسان اللہ پاک کی طرف سے معاملہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، رمضان کا موقع تھا، رات کا وقت تھا، اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹ لگائی جس میں توبہ کے عنوان پر انہوں نے گفتگو کی۔ ایک عورت جس کا کام پیشہ کروانا تھا، جو اپنے ساتھ اور لڑکیوں کو بھی غلط راستے پر چل کے ان سے دھندا کرواتی تھی، اور وہ ایسا سمجھتی تھی کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، کیا ہوگا میرا۔ اتفاق سے اس کا لڑکا یہ کیسٹ لے کر کے اب گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد اس نے لگایا تو ماں نے سنا، اور سننے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ کس کا بیان ہے، تو اس عورت کے لڑکے نے بتایا کہ میں امام صاحب کے پاس سے یہ کیسٹ لایا ہوں۔ تو وہ امام صاحب کے پاس مسجد کے دروازے پر آئی اور پوچھا کہ میرے بارے میں تم کو تو معلوم ہوگا میں کون۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے، تم توبہ کرو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور 29ویں شب تھی، 29ویں شب یعنی آج سحری کریں گے، کل 29واں روزہ۔ اس عورت نے جب یہ سنا کہ بڑے سے بڑے گنہگار اور پاپی کی بھی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، تو اس عورت نے امام صاحب کو گواہ بنا کر مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے۔ اس کے بعد گھر گئی، اس نے نہا دھو کر کے سیدھا سادہ کپڑا پہنا اور اس کے بعد مصلی پر رہی اور اس نے دعا کی کہ اللہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، گناہ کروانے میں گزری ہے، آج میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اے اللہ اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو مجھ کو اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو مجھ کو اٹھا لے۔ فجر کی نماز کا وقت نہیں آیا، یہ عورت مصلی پر تھی، سجدے میں تھی، اللہ نے اٹھا لی۔ توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اور آدمی توبہ کر لے تو اس کے نام اعمال سے اور جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا ہے اللہ اس جگہ کو جتنے گواہ ہوتے ہیں سب کو اللہ بھلا دیتا ہے۔ توبہ شرط ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، کس کا کب بلانا آ جائے گا معلوم نہیں۔ یہ رات ہو سکتا ہے آخری رات ہو سکتا ہے کل کا دن زندگی کا آخری دن ہو، پھر اس کے بعد زندگی رہے نہ رہے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم سب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں کہہ کہ اللہ میری توبہ، بولو اے اللہ میری توبہ، اب تک کی زندگی جس طرح گزاری ہے تیری نافرمانی میں، آج احساس ہو گیا، آج شرمندگی ہو گئی، آج سے ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے، بولو ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے، جان کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جان کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ انجانے میں ہو گیا آدمی پھر توبہ کر لے، اللہ پھر توبہ قبول کر لے گا۔ اور کسی نے کہا نا کہ جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، دور تک ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کی۔ آدمی سے اگر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو گیا پھر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، پھر ہو گیا پھر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ پھر توبہ قبول کر لے گا۔ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم نے کسی طرح کی کوئی نافرمانی کو معمول بنا لیا، جیسے نماز چھوڑنے کا معمول، جھوٹ بولنے کا معمول، شراب پینے کا معمول، جوا کھیلنے کا معمول، گندی گندی فلمیں دیکھنے کا معمول،
بہن بیٹیوں پر بری نظر ڈالنے کا معمول، یہ ساری غلط عادتیں آج توبہ کر لے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ ہماری توبہ قبول کر لیں گے، آج تک جتنے گناہ اللہ سب معاف کر دیں گے۔ ہم اپنی بساط، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، پھر اگر ہم سے جانے انجانے میں کچھ ہو گیا پھر اللہ سے توبہ کر لے۔ کوشش کرے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری زندگی گزرے، بس زندگی کا بیڑا پار ہے۔ اور پھر آدمی اس طرح روزانہ اپنا حساب و کتاب نمٹاتا رہے تو آخرت میں حساب و کتاب بہت مختصر ہوگا۔ روزانہ سونے سے پہلے دن بھر کا جائزہ لے کہ صبح میں اٹھا تھا، فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میں نے کتنے نیک کام کیے، آج مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے۔ آدمی سونے سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لے لے، دیکھ لے کہ آج میں نے کس کو گالی دی، آج میں نے کس کی غیبت کی، آج میں نے کس کو نقصان پہنچایا۔ آدمی اگر اپنی ذات سے ایسا کچھ ہو گیا ہو تو معافی تلافی کر لے، اور اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو تو سونے سے پہلے توبہ کر لے اور یہ طے کر لے کہ کل سے میں ایسا نہیں کروں گا، آج توبہ۔ روزانہ سونے سے پہلے آدمی توبہ کر لے اور کل کا دن اچھی طرح گزارنا ہے، اس عہد اور نیت کے ساتھ آدمی آگے بڑھے، اللہ اس کے لیے آسانیوں کا فیصلہ کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے۔ اب وہ نکلا کہ میں اتنا گنہگار اور پاپی آدمی ہوں، میرے لیے توبہ ہے یا نہیں؟ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور جا کر کے اس نے کہا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس راہب نے نیچے سے اوپر تک دیکھا، بولے تو بہت بڑا گنہگار اور پاپی ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ اب 99 تو ہو گیا ہے، اس کو نمٹا لیں گے تو 100۔ وہ راہب کو اس نے دیا، نمٹا دیا، لیکن پھر اس کو احساس ہوا کہ یار ایک دوسرے راہب کے پاس گیا کہ مجھ سے 100 قتل ہوئے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تم کو بتائیں گے۔ یہ اپنی بستی سے نکلا اس بستی میں جانے کے لیے۔ اب جب جانے لگا راستے میں اس کا وقت پورا ہو گیا، زندگی ختم ہونے لگی۔ اب جب روح جسم سے نکلنے لگی تو وہ زمین پر گر گیا، لیکن زمین پر گرنے کے بعد وہ گھسٹ کر کے اس بستی کی طرف جہاں توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ایک عالم بتائے گا توبہ کے تعلق سے، وہ تھوڑا گھسٹ کر کے آگے بڑھا۔ اب روح قبض ہونے لگی تھی۔ روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آئے، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے الگ ہوتے ہیں اور گنہگار لوگوں کی روح قبض کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ اب روح قبض کرنے کی بات آئی تو جو گنہگار لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم روح قبض کریں۔ کیوں؟ پوچھا کیوں؟ تو بولے یہ گنہگار آدمی۔ تو دوسری جماعت جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتی تھی اس نے کہا کہ نہیں، ہم روح قبض کریں گے۔ تو اس جماعت نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ یہ توبہ کی نیت اور ارادہ کر کے چلا تھا، توبہ کی نیت اور ارادہ کر کے چلا تھا، اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں بات گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ دونوں بستیوں کو ناپا جائے، یہ جہاں ہے ناپیں کہ جہاں جانے والا تھا وہ بستی قریب ہے یا جہاں سے چلا تھا وہ بستی قریب ہے۔ اگر ادھر سے قریب ہو تو گنہگار کی روح قبض کرنے والے فرشتے روح قبض کریں، اور اگر یہ آگے کی جہاں جانا چاہتا تھا ادھر سے قریب ہو تو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے روح قبض کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا ادھر قریب تھا اور جہاں جانا تھا وہ بستی دوری پر تھی۔
اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، زمین کو سمیٹ دیا، فرشتوں نے ناپا تو جہاں جانا تھا وہ بستی قریب تھی۔ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کے حق میں فیصلہ ہوا، انہوں نے اس کی روح قبض کی۔ تو اللہ پاک بڑے بخشنے والے، بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ اللہ آج تک جو نافرمانی ہوئی، جیسی بھی نافرمانی ہوئی، ہم آج توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، تاکہ دنیا تو نصیب سے ہے، جیسی بھی گزرنی ہے گزر جائے گی، لیکن آخرت اللہ ہماری بن جائے، اللہ ہمیں نواز دے اور جنت میں اللہ ہمیں پہنچا دے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔